الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورہ آل عمران کی آپ نے یہ 2-3 آیتیں سنی. آپ کی آیتیں پہچانی بھی ہیں، سنی ہوئی ہے، آپ کو یاد بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا سبب بھول جاتے ہیں. ہم جماعت المسلمین میں کیوں آئے تھے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو توحید کے منافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا اور یہ شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمین سے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے افتراق کیا، اختلاف کیا، دلائل آ جانے کے بعد. ایک تو ہوتا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو آپ میں اختلاف کر بیٹھے. لیکن یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ کھلے دلائل آنے کے بعد بھی اختلاف جمے رہے. وہ دیکھیے، جب آدمی کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے اور وہ ہٹ دھرم ہو کے سوچ لے کہ مجھے اس مذہب کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو اس پہ وقت لگانا بیکار ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے. حضرت عمر بن نفیل، حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ کی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی. یہ وہ شخص ہیں جو اس زمانے میں بھی شرکیہ چیز نہیں کھاتے تھے. کسی بھی کا نام لیا گیا ہے غیر اللہ کا، وہ اس پہ تنقید کرتے تھے، اس کو نہیں کھاتے تھے اور کفار کو اور مشرکین کو باتیں سناتے تھے، ان کو ڈانٹتے تھے، چل کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، تم اسی کے نام یہ چیز کرتے ہو.
مطلب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی جبکہ ابھی حق واضح نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، جب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو حق کی تلاش میں ہوتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا، وہ حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شام پہنچے. آپ دیکھیں حق اتنی قیمتی چیز ہے، حق کو آپ معمولی میں سمجھیے، اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دکھایا، صراط مستقیم بتائی آپ کو، اس کو چھوڑ کے مت جائیے، اس کے اوپر بلا وجہ کی تنقید مت کیجیے. دیکھیں یہ حق تلاش کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہودیوں کے پاس، ان کے عالم کے پاس. یہودی عالم سے کہا کہ مجھے اپنا جو دین ہے مجھے اس میں شامل کر لو. بات غور طلب ہے. اس یہودی عالم نے کہا اگر تم ہمارا دین اختیار کرو گے، ہمارا مذہب پہ تم آ جاؤ گے تو تم اللہ کے غضب میں آ جاؤ گے. یہ ہے ہٹ دھرمی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم ناحق ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غضب میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ کے غضب سے بھاگتا پھر رہا ہوں، لہذا مجھے تو یہ دین مقصود نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ بن جاؤں، اللہ کا دین مجھے مل جائے، میں اس کی تلاش میں ہوں. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم دین ابراہیمی اختیار کر لو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ماکان ابراہیم یہودی بڑے نصرانی ہوں ولیکن کان حنیف مسلم ماکان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ اللہ کو ایک ماننے والے موحد تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کا دین ابراہیمی کیا ہوتا ہے کہ دین ابراہیمی یہ ہے، آپ کو میں نے بتا دیا. اب بتائیے صحیح راستہ وہ بتا رہا ہے، خود کو نہیں آ جاتا؟ یہ ایسا سوچنے کی بات ہے کہ جب آدمی ہٹ دھرم ہو جائے، اس کے دل پہ مہر لگ جائے، پھر وہ کچھ کسی کی نہیں سنتا. وہاں سے نکل کے وہ کھڑے ہوئے اور ایک عیسائی عالم کے پاس گئے. عیسائی عالم سے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے اپنا دین، اپنا مذہب میں شامل کر لو. عیسائی عالم نے کہا اگر تم نے ہمارا دین اختیار کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. مصحبت میں ہے صحیح سند سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی، کہ تم گمراہی میں آ جاؤ گے تو تم نے ہمارا دین اختیار کیا، ہمارا مذہب اختیار کیا. اس نے کہا نہیں میں تو گمراہی سے بھاگ رہا ہوں، میں یہ دین نہیں اختیار کر سکتا، تو پھر میں کیا کروں، کدھر جاؤں میں؟ اس نے بھی کہا کہ تم دین ابراہیمی اختیار کر لو، جو کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلم تھے اور نہ مشرکین میں تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جماعت مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات صحیح ہے آپ لیکن ہمیں غلط مت کہو. بھائی بات یہ ہے صحیح تو ایک ہی ہوگا، صحیح دو تو ہو نہیں سکتے، تین تو ہو نہیں سکتے. جب صحیح ایک ہے اور تم صحیح مانتے بھی ہو تو پھر تمہیں کیا امر مانے ہے کہ تم اس راستے پر نہیں آتے؟ یہ بات ہے کہ یہاں من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے صراط مستقیم کی راہ دکھا دے. لہذا حضرت زید بن عمر بن نفیل وہاں سے نکلے، دونوں ہاتھ انہوں نے اللہ کی آسمان کی طرف کیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دین ابراہیم پر ہوں. تو ایسے حق والے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، حق پہچاننے کے باوجود بھی ادھر نہیں آتے ہیں. جماعت مسلمین آج بھی اس کا پرچار کر رہی ہے، جانتے ہیں یہ صحیح بات کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں ان کا ثبوت موجود، جماعت کا ثبوت موجود ہے، نام کا ثبوت موجود ہے، لیکن اب اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پہ آ گئے اور وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہی وجہ اللہ نے یہاں شکوہ کیا کہ تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جو انہوں نے افتراق کیا، اختلاف کیا. کھلے دلائل آنے کے بعد، کھلے دلائل جب آ جائیں اور پھر نہ آئے آدمی راستے پر تو وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم انتم لا یؤمنون. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ ہٹ دھرم ہیں، ایسے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو
جب لوگ ہر درمی پہ اتر آتے ہیں تو پھر ایمان لانا ان کا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے بارے میں بتایا اور اختلاف کے لیے قرآن مجید جگہ جگہ آیتیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے. سورہ بقرہ میں ہے کان الناس امۃ واحدۃ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا ما جاءتهم بینات بغیا بینہم وہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ پہلے ایک جماعت تھے. جب وہ ایک جماعت نہیں رہے اور انہوں نے تفرقے بازی کری، اختلاف پیدا ہو گیا، تو بعث اللہ النبیین مبشرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا و منذرین اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ جو لوگ اپنے اختلاف ختم کر دیں گے اور نبی پہ ایمان لے آئیں گے وہ ان کو خوشخبری ہے کہ وہ ان کو جنتی لوگ ہیں، اور جو لوگ ڈرانے کے باوجود بھی وہ ہر درمی پر اڑے رہیں گے اور نبی کو نبی نہیں مانیں گے تو وہ ان کے لیے ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو اتارا تو ان کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ ان کے درمیان میں کتاب اللہ سے فیصلہ کیا جائے. کتاب اللہ سے فیصلہ کرنے سے ہر آدمی مانتا ہے. آدمی کسی کی بات تسلیم نہیں کرتا لیکن اللہ کی بات تسلیم کرتا ہے. جو بات قرآن مجید سے حل کی جائے گی اور حدیث سے حل کی جائے گی سامنے والا خاموش ہو جائے گا کہ بات اللہ رسول کی ہے، ماننی پڑے گی. تو اس لیے اللہ نے کتاب اللہ بھی ان کے ساتھ اتاری اپنی، اور تاکہ وہ ان کے درمیان میں یہاں کو بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ ان کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے ہیں فیصلہ سنا دیں انبیاء. لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے وما تفرقوا الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، ان کے پاس کھلے دلائل آنے کے باوجود بھی آپس کی ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. جب حق کو قبول نہیں کیا تو پھر بتائیے اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا. تو حضرت اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، ان کے اختلاف کو دور کر دیا اپنے حق کے ساتھ اپنے اذن سے کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات مان لی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے. تو صراط مستقیم بڑی قیمتی چیز ہے. صراط مستقیم پر آپ جمع رہیے، اس کے لیے دعائیں پڑھیے، اس کے لیے صدقہ کیجیے. کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے تیار رہیے، اس میں کسی قسم کی کنجوسی مت کیجیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، اپنے پیسے خرچ کیے، اپنا ٹائم دیا، اپنے گھر سے نکلے سردی کے زمانے میں جبکہ آدمی کو لحاظ اچھا لگتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ نے صرف اس لیے سفر کیا کہ ہمیں دین اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے. ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ہم اجتماع کے لیے شریک ہو جائیں اور قرآن حدیث سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. تو فرمائیں یہاں پہ اختلاف کے سلسلے میں سورہ انعام میں ہے ان الذین فرقوا دینہم لست منہم شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اے رسول آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالا اے رسول آپ کا ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے ختم ہے جو فرقہ پرست ہے. مجموع الزوائد میں ہے جید سند کے ساتھ، طبرانی کبیر میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بتایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل البدع والاہواء، کہ جن لوگوں نے بدعتیں نکالی ہیں اور جو خواہش کی پیروی میں لگ گئے ہیں یہ ان کے لیے آیت ہے. یہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے رسول جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑ ٹکڑ کر ڈالا ہو گئے جماعت فرقے بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو معلوم یہاں پر یہ ہوا کہ فرقہ بندی جو ہے کرنے والے وہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ختم ہو جاتا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کلمہ گو نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے بدعت تو نکلتی ہے اسلام کے اندر ہے، خواہش کی پیروی اسلام کے اندر ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جتنے آج کے فرقے دکھائی دے رہے ہیں ان میں بدعات بھی ہیں اور خواہشات کی پیروی بھی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے بتایا کہ فرقے بنتے ہیں بدعت نکلنے کی وجہ سے، فرقہ بنتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے. جب خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے تو پھر اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف پہ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں یہی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم شیئا. دوسری روایت ہے یہ بھی حسن سند سے ہے. آپ نے فرمایا اہل البدع والاہواء جو ہے من ہذہ الامہ من ہذہ الامۃ. معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے اندر جو لوگ ہیں جو بدعت نکال رہے ہیں اور جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اس آیت کی جو تشریح اسی ان کے اوپر آتی ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے وہ دن میں ٹکڑ ٹکڑ کر کے الگ الگ ہو گئے جنہوں نے بدعت نکالی اور خواہشات کی پیروی کی. تو ہم لوگ سب جمع ہیں یہاں پر الحمدللہ. کوئی خواہشات کی پیروی نہیں کرے کسی کی، کسی شخصیت پرستی بنا جائے، قرآن و حدیث دیکھے اور عمل پر لگ جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی جماعت تھی تو جماعت المسلمین تھی. وَيَشْهَدْنَ جماعت المسلمین دعوتہم، جو صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی عورتوں کو کہ وہ بھی جماعت مسلمین شریک ہوں عید کے موقع پر اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیں. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کے زمانے میں کون سی جماعت تھی؟ جماعت المسلمین. اس کے امام کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ خیر القرون میں جو جماعت کا ثبوت ملتا ہے وہ جماعت المسلمین ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے دور رہو، خواہشات کی پیروی مت کرو. اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو یہ ایک قسم شرک کی ایک قسم ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر قل هو القادر على ان يبعث عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيئا يذيق بعضكم بعض بعض. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. میں آپ کو پرانا سبق پھر یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ صحیح طور پہ اپنے جماعت پر جمے رہیں اور صحیح طور پر لوگوں کو سمجھا سکیں. جب یہ جملہ اترا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے تھے اعوذ باللہ وجہی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے سے پناہ طلب کرتا ہوں. کیوں؟ اگر عذاب آیا پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی تو ساری امت میری تباہ ہو جائے گی. اور من تحت یا اوپر سے عذاب آ جائے. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے. جب فرمایا کہ اوپر سے عذاب آئے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آئے، دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ وجہی اعوذ باللہ وجہی. پھر یہ جملہ اترا وَيَلْبِسَكُمْ شِيَئًا، یا وہ تمہیں فرقے کر کے آپس میں الجھا دے، آپس میں لڑا دے. یذیق بعضکم بعض بعض، اور بعض کو بعض کی فرقہ بندی کا مزہ چکھائے. تو اس پر آپ نے تسلی کچھ دونوں جملوں کے مقابلے میں اس جملے پر آپ نے تھوڑی سی سکون کا سانس لیا کہ چلو یہ اس میں تو یہ ہے کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ جماعت کے ساتھ ملتے رہیں گے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کسی زمانے میں ہم 10-20 آدمی تھے، پھر 100-200 ہوئے ہم ہیں، پھر اب ہزاروں میں جماعت چلی گئی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ جماعت کی دعوت جب پہنچتی رہی لوگوں پر تو لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی اور صحیح راستے پر وہ آتے رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے. تو یہ گویا کہ یلبسکم شیئا یذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اے رسول دیکھیے ہم آیات کو کس طرح پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، کیا فرما رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرنا اور مشرکین نہ ہو جانا. من الذین فرقوا دینہم وکل حزب بما لدیہم فرحون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے شاید کا. بھائی مطلب نہیں ہے اس کا، کیا مطلب آپ کا؟ مطلب تو بالکل صاف ہے. قواعد عربی کے لحاظ سے
من المشرکین جو ہے وہ مطبوع ہے، اور دینہم کانوا شیئا کل حزب، یہ جو ہے یہ تابع ہے. دوسرے لفظ میں سمجھیے کہ مبدل من اور بدل. مبدل من جو ہے جو پہلے آیت آئی ہے، اور بدل جو ہے بدل کل وہ یہ ہے جو بعد میں آیت آئی ہے. جو آیت پہلی مطلب وہی آیت بعد والی آیت کا مطلب ہے. دونوں آیتیں جو ہے آپس میں موافقت رکھتی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. مشرکین کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے. تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ قواعد عربی کے لحاظ سے جنہوں نے کتاب لکھی عربی کا معلم جو دیوبندی عالم ہے کوئی، انہوں نے بھی شاید کو نقل کیا اسی بدل میں اور مبدل میں. وہاں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. چلیے صاحب ہم تو غلط کہہ رہے تھے، وہ کہ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی کرنے والے شرک ہیں، اور جو کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر حزب جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے وہ. اب آپ یہاں پہ دیکھیے یہاں پر لفظ کل فرقۃ کیوں نہیں آیا؟ کل فرقۃ بما لدیہم فرحون، لفظ حزب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. حزب مانے ہیں لشکر کے، فوج کے، جس کی جمع ہے احزاب. جس طرح فوج کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، فوج کے اندر جس طرح ایک مضبوطی ہوتی ہے، وہ بارڈر پر جا کے لڑتی ہے اور قتل ہو جاتی ہے، لیکن سامنے والے کی بات نہیں مانتی ہے. وہی فرقوں میں مضبوطی پائی جاتی ہے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں، آیتیں پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، وہ سب کا انکار کر جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون. ایک اور جگہ فرمایا ان امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. فاتقون، مجھ سے ڈرو. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑ کر کے فرقے بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہاں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر فرقہ جو ہے، ہر حزب جو ہے جو اس کے بعد اس پر مگن خوش ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ فرقہ بندی میں بڑی مضبوطی ہے. جو لوگ فرقہ بندی میں ملوث ہو چکے ہیں ان کو آیت پڑھ کے سنا دیں، حدیث پڑھ کے سنا دیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. مگر جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کا راستہ بتا دے تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ بچنے والی کوئی صورت نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے دین کا واضح راستہ بنا دیا ہے، دین کا واضح راستہ بنا دیا ہے. اور اسی چیز کی وحی ہم نے لوگوں کی، اے رسول آپ کو وحی کر رہے ہیں. اور اسی بات کی وحی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی. کیا کہا تھا؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرنا اور تفرقے بازی میں نہ پڑ جانا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پہ یہ دعوت بار گزرے گی جس کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کی بات سامنے موجود ہے. جو لوگ مشرکین ہیں ان سے کہو فرقے چھوڑ دو اپنے، وہ تیار نہیں ہوں گے. لڑائی جھگڑے ہو جائے گا، گولی چل جائیں گی، لٹھیاں چل جائیں گی، لیکن وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، جبکہ آپ ان کے سامنے آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل کیا نام ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور چاہتا ہے جو اس کی طرف جو انابت اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو قائم رکھیے. جب بھی آپ کو بلاوا آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہو جائیں، دین کو یاد کریں. آپ کے سامنے لٹریچر موجود ہے. میں بار بار آپ سے یہ بات کا شکوہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ایک شوکیس بنائیں، الماری بنائیں، اس میں آپ کے تمام کتابوں کا سیٹ ہو. جو آپ کے ساتھ مہمان آتے ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کے لٹریچر ہے. خاموش تبلیغ ہوگی اس سے بھی، لیکن آپ سنتے نہیں ہیں. تھوڑا پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. میں نے یہ بھی کہا کہ چلو جس کے پاس جتنے پیسے وہ دے دیں، باقی ہم ڈال دیں گے. کہا تھا نہیں، آپ کو یاد ہوگا. جماعت المسلمین کی جو 10 جلدیں ہیں تفسیر حدیث کی، تاریخ اسلام جو ہے، اور دوسری تاریخ متول ہے، تفسیر میں اسلام ہے،
تحریک کے آئینے میں ہے، صراط المستقیم، زکوٰۃ المستقیم، صوم المسلمین، اور جو ہمارے پمفلیٹس ہیں، 100 سے زیادہ ہمارے پمفلیٹس ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ غلیظ رحمت کرے مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ لکھنے میں بہت ماہر تھے الحمدللہ. ان کی تحریر اتنی مضبوط ہے، آپ کسی کو ان کا لکھا کتاب چاہ دے دیں، وہ اتنا اچھا تبلیغ کرے گا کتاب چاہ جتنی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز آپ کے پاس گھر میں ہونی چاہیے. جہاں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں آپ، کیا ہے 4-5 ہزار روپے خرچ ہوں گے، آپ کو پورا سیٹ مل جائے گا. اگر کم پڑتے اب جماعت اس کا بوجھ اٹھا لے گی آپ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں سے آئے ہیں اتنا سفر کر کے، تو ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں گھر میں، اور اپنے بچوں کو کھول کے پڑھائیے، اپنی خواتین کو کھول کے پڑھائیے. ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ حق ہے بیٹا. آپ کے مرنے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے تو کیا ہوگا بتائیے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، ممکن ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں جیسے مشترکہ، تو وہاں اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو نہیں ہے وہ بھی سنیں گے، ان کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. اس طرح سے کتابوں کا حساب کتاب رکھیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دین کی شرح میں نے بنائی ہے تمہارے لیے، اور وہی دین جو نوح علیہ السلام کو بتایا تھا، وہی دین جو اے رسول آپ کو دے رہے ہیں ہم. اس دین کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور سب سے یہ کہا دین قائم کرنا اور تفرقے کے بعد عبادت کرنا. یہ بات کب سے چلی آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ، کب سے اب چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے کہ ان بڑے تقریباً 5 اولوالعزم رسولوں کا ذکر کیا اللہ نے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. 4-5 ایسے رسول ہیں اولوالعزم کہ جن کو اللہ نے دین کو قائم کرنے اور تفرقے کے بعد جیسا منع فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ولا یزالون مختلفون الا من رحم ربک. اے رسول، یہ تو لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جس پہ آپ کے رب کا رحم ہو جائے وہ اختلاف سے بچ جائے گا. اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے، اگر آپ کو ہم کو مل جائے تو اللہ کی رحمت کی برکت سے ہمیں اللہ صحیح راستہ بتا دے گا اور صحیح راستے ہم آ جائیں گے. مگر وہ رحمت کیسے ملے گی؟ دل کی کشادگی، دل میں آپ کے اللہ تعالیٰ بستا ہو، دل میں آپ کے حق کی کا پرچار ہو، تو وہی کیونکہ دل اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ بذات صدور، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے. تو لہٰذا اللہ دل کی بات جانتا ہے، تو دل جب آپ کا اس قابل ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رہنمائی فرمائے گا اور تفرقے کی وجہ سے بچائے گا، جیسا آپ کو بچایا اللہ تعالیٰ نے. آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے حق کی تلاش کی اور آپ کو صحیح طور پہ دین مل گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھیں گے آپ، ان کے اندر بھی یہ نہیں سارے ایک دفعہ آ گئے جماعت کے اندر، نہیں، کچھ لوگ پہلے آئے، اس کے بعد پھر کچھ آئے، پھر کچھ آئے. بعض لوگ میں حق قبول کرنے کی بہت تیزی تھی، وہ تیزی سے آ گئے. بعد میں درمیانی تیزی تھی، وہ درمیان میں آئے. بعد میں سستی، تو بعد میں آ گئے. اس طریقے سے آج بھی یہ ماحول ہمارا سامنے چل رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ سنت کی پیروی کیجیے. سنت کی پیروی کریں گے آپ تو آپ کو لوگ سلام کریں گے. آپ قول کے سچے ہوں، کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں کسی قسم کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ دکانداری بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کو تبلیغ کا راستہ بتا دے گی. اس طریقے سے گھر کے اندر بھی جو آپ اکیلے ہیں، اگر آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو گھر والے بھی آپ سے متاثر ہوں گے. وہ کہیں گے یار بچہ بہت صحیح جا رہا ہے، بچہ کوئی بات، ہم نہیں ہیں راستے پر لیکن بچہ ہمارے راستے پر. اتنا منہ سے اللہ منہ سے نکلوائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ کی بچے کے پیچھے چل پڑیں گے. کیوں کہ بچہ بتائے گا دیکھیے سب عربی کی کتابیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں، میں نے عربی سیکھی ہے. یہ اس طریقے سے جو آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مرکز میں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قواعد عربی پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور ایک اچھے عالم بن کے واپس جاتے ہیں. اب جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختلاف کی مذمت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مذمت کی ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. میں یہ تمہاری امت ایک امت ہے، بس تم مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. کلوا الیہ راجعون فتقطعوا امرهم بینہم کلوا الیہ راجعون. کیا پھر انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے کر دیا تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آؤ گے تو ہمارے پاس ہی، لوٹنا تمہارا ہماری طرف ہی ہے. پھر ہم تم سے پوچھ لیں گے تم نے اختلاف کیوں کیا تھا، تم نے فرقے کیوں بنائے تھے. تو فرقہ بندی ہر صورت میں غلط ہے. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز قیامت بہت سے چہرے روشن ہوں گے
اور بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. جیسے کہ اوسط تبرانی میں ہے حسن سند سے مثلا اللہ اقواما یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو کھڑا کرے گا ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور وہ موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. سمجھے جی؟ تقبل الناس ہو، لوگ ان پہ رش کر رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں بھائی جن کے چہرے روشن چمک رہے ہیں چاند کی طرح، اور یہ تو کیا نام ہے موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیسا انبیاء لیسا بشہید، نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہید ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا بہت بڑا مقام ہے اور شہید کا بھی بہت بڑا مقام ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. تو یہ کون لوگ ہیں نہ شہید ہیں نہ انبیاء ہیں؟ تو ایک شخص نے دیہاتی نے پوچھا دودان میں بیٹھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا بتایا انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے متفرق ہو گئے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. یہ خوشخبری ملی آپ کو حدیث کے ذریعے. ہم سب کیوں بیٹھے ہیں؟ اجتماع کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ دین، یہ حدیث جو ہے، یہ بات آپ کو یہاں سے لے کر بتائیں، خود بھی یاد کریں کہ ہمارے چہرے انشاءاللہ بروز قیامت روشن ہوں گے. جب آپ جماعت المسلمین میں رہیں گے تو یہ چیزیں سب کام آئیں گی آپ کے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن قیامت ہوگی اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے. فَمَا الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم. جملہ سنیے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ مطلب صاف ہے کہ یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے نبی پر، اور اس کے بعد انہوں نے پھر فرقہ بندی کی. جیسے کہ ابو داؤد میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، تفرقت یہود علی 71 فرقتن، کہ پہلے جو اہل کتاب تھے یہودیوں نے 72 فرقے بنائے. نصارہ، تو نصارہ نے بھی فرقے بازی کری، علی 71 فرقتن، انہوں نے بھی 72 فرقے 71 فرقے بنائے. اوپر جو کہا گیا ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اہل کتاب نے، یہودیوں نے 71 فرقے بنائے اور عیسائیوں نے 72 فرقے بنائے. اور جو حدیث ابو داؤد کی دوسری ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، اللہ من کانا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے فرقہ بندی کی، وَأَنَّ هَذِهِ مِلَّةٌ سَتَفْتَرِقُ، اور یہ ملت جو ہے جماعت المسلمین یہ بھی قریب فرقہ بازی کرے گی. 97 فی النار، 72 فرقے دوزخ میں، وہ واحد فی الجنہ، اور ایک جماعت جنت میں جائے گی. یہ لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہے کہ راہ نجات کس کو ملے گی؟ واحد جماعت واحدہ کو. جو جماعت واحد ہے ان تمام فرقوں سے الگ ہے، وہ جو جنت میں جانے والی جماعت ہے وہ جماعت المسلمین ہے. اور کسی جماعت کا ثبوت آپ کو ملے گا نہیں. تمام سب قرآن حدیث کو چھان لیجیے آپ، ہم نے چھانا ہوا ہے. جماعت المسلمین کے سوا کوئی لفظ نہیں ملتا ہے. تو یہاں پر جب بتایا یہ تو پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملت جو ہے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کیسے فرقے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں ہے جماعت، یہ جماعت ہوگی، یہ جماعت ہوگی، پھر یہ فرقہ نہیں ہوگا، ملت نہیں ہوگی، بلکہ ایک جماعت ہوگی جو یہ ان میں سے الگ ہو جائے گی. تو معلوم صاف ہو گیا کہ 73 فرقے 72 فرقے بنے ہیں اہل کتاب میں سے. اور یہاں اللہ نے اسی بات کا شکوہ کیا کہ تم اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا کہ انہوں نے اختلاف کیا اور کھلے دلائل آ جانے کے بعد. تو یہی چیز ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر لفظ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہاں یہ معلوم ہے اس آیت سے کہ ایمان کو فرقہ بندی کفر ہے. اس آیت میں تھا کیا تھا؟ من الذین فرقوا دینہم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. وہاں پر شرک کو قرار دیا گیا فرقہ بندی، اور یہاں پر کفر قرار دیا فرقہ بندی کو. قل هو القادر، یہاں عذاب ہے فرقہ بندی.
تو مطلب یہ کہ مختلف، اور جیسے میں نے بتایا فرق دینہم کانوا شیئن، یہاں پر بتایا کہ یہ لوگ بدعتی اور خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جو فرقہ بندی میں منقسم ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کی بھرپور مذمت کی ہے. اور الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کلمہ گو تھے، یہ کلمہ گو مطلب جیسے بعض لوگوں کو یہ ہو رہا کہ یہ کلمہ گو نہیں ہوں گے، کلمہ گو تو جنت میں جائے گا، کلمہ گو تو جنت میں جائے گا. یہ کہتے ہیں بھائی کلمہ گو کو جب پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اشہد محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس نے گواہی دے دی. یہ ابھی تک گواہی ہے نا، ابھی تک گواہی دی ہے نا. یہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، جب جہادیوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے تو اللہ نے فرمایا نہیں تم ابھی مسلم ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. وان تطيعوا الله ورسوله، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے تو لا یلدکم منکم من شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. تو صاف بات ہو گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل ضروری ہے. قرآن مجید پڑھ جائیے، بے شمار آیتیں ہیں کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. متعدد آیتیں ایسی ہیں جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے. نیک عمل کے بغیر تو چارہ کار ہے ہی نہیں. تو کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے ایمان لانے کے بعد عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں. شعبۃ ایمان میں ہے حسن سند سے علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ جب تم تبلیغ کرنے کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بشارت خوشخبری ہے، جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ جیسا آپ بتائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی ایک کنجی ہوتی ہے، اگر کنجی میں دندانے ہیں تو جنت کا تالا کھل جائے گا، اگر کنجی میں دندانے نہیں ہیں تو تالا نہیں کھلے گا. دندانے کیا ہے؟ عمل. کیا فرمایا آپ نے؟ عمل. ایمان لانے کے بعد عمل شرط ہے. اگر وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آدمی ایسے موقع میں فوت ہو گیا کہ اس کو موقع نہیں ملا عمل کرنے کا، وہ ایک الگ بات ہے. صحیح بخاری میں ہے ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، وہ جب بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے؟ آپ کی عادت تھی. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس کی عادت کرتے ہیں. اب اس کی عادت کرنے گھر پہنچ گئے، اس کے سرانے جا کے بیٹھے اور فرمایا آپ نے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو تم سلامت ہو جاؤ گا آگ سے، مسلم ہو جاؤ آگ سے بچ جاؤ گے. بچے نے دیکھا اپنے باپ کی طرف جو پائنتی کھڑا تھا، اس کے باپ نے کہا گردن اشارے سے کہا اتے ابو القاسم، کہ ابو قاسم کی بات مان لو. وہ کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد احمد میں ہے یہ الفاظ صحیح سند سے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ فوت ہو گیا. کلمہ پڑھتے فوت ہو گیا. وہ جب آپ کھڑے ہوئے یہ جملہ پڑھتے ہوئے کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے عمل کچھ بھی نہیں کیا اجر بہت پایا، اس نے عمل کچھ بھی نہیں کیا اجر بہت پایا. تو ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں نا کہ اب اس کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس طریقے سے آپ دھیان رکھیں کہ عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے کام بنتا نہیں ہے. یہ بیکار ایسی باتیں لوگوں میں چھوڑ کے ان کو بدل کرنا یا ان کا عقیدہ خراب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید کی آیتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یاد کرنا چاہیے آپ کو. تو اس طرح سے ایک اور بھی حدیث صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. اس میں بھی آپ نے جو ان کو ڈانٹا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کافر نے کئی مسلمین کو شہید کیا. جب وہ ہماری طرح کے نیچے آئے تو اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسامہ نے اس نے قتل کر دیا. انصاری نے ان کو روکا بھی تھا کہ تم نے کیوں مارے جب اس نے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا یہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. جب واپس گئے مدینہ تو انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ کی. آپ نے اسامہ کو بلایا، آپ پوچھا کہ اسامہ
جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تم نے اس کو پھر بھی مار دیا؟ تم اب بروز قیامت کلمہ لے کے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اور اسامہ اب کلمہ لے کے آیا قیامت کے دن تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ بہت پچھتائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کئی ہمارے مسلمین کو شہید کیا تھا، قتل کیا اس نے، آج جب یہ تلوار کے نیچے آیا تو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے سمجھا تلوار کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا سینہ چیر کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھتے سینہ چیر کے دیکھتے تم؟ تو ایسے موقع پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ آپ کا منشا کیا تھی کہ تم اسے چھوڑ دیتے، پھر ہم دیکھتے کہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ مسلم بن گیا، مسلم بننے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں پہ موقع ہی نہیں ملا کلمہ پڑھنے کا تو وہاں پہ ایک اور بات ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو آدمی زندگی گزار رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اختلاف کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تبلیغ کے لیے، اور تبلیغ کے روانہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، تم دونوں آسانیاں پیدا کرنا اور لوگوں کو دقت میں ڈالنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری سنانا لوگوں کو، ان کو نفرت مت دلانا، تتابعا ولا تختلفا، اور دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف مت کرنا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جب روانہ کرتے تو ان کے بعد سے خاص تلقین کرتے کہ اختلاف مت کرنا، آپس میں موافقت رکھنا، کیونکہ اختلاف جو ہے بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لا تختلفوا، اختلاف مت کرنا، کیونکہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا ہلاک ہو گئے۔ اختلاف جو ہے ہلاکت کا سبب ہے، جو اختلاف کرے گا وہ گئے، اس پر کبھی آپ خوش نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے علیل ہیں، بیمار ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے تو لہذا آپ رہنے دیجئے، کیا ہے آپ کو زحمت ہوگی؟ وہ اس لحاظ سے کہہ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں تو قلم دوات دے دو، پتہ نہیں کیا لکھ کے دینے والے ہمیں، اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا قلم دوات دے دو، بعض نے کہا مت دو۔ جب اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس میرے ہوتے تم اختلاف کرتے ہو، آپ نے سب کو باہر نکال دیا۔ یہ دیکھیے اختلاف جب بھی کبھی ہوا اس موقع پر آپ نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا اور ان کو فوراً ڈانٹ دیا کہ اختلاف مت کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، تین باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات کیا ہے کہ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے مت بنو، یہ بھی موجود ہے اس میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اسی میں ملتی ہے کہ ہم فرقوں کو چھوڑ کر جماعت واحدہ سے مل جائیں، جو جماعت واحدہ ہے، جو جماعت واحدہ نجات کا راہ ہے، نجات ملنے کی راہ ہے، جنت کی راہ مل جائے گی آپ کو اگر آپ اس کے اندر آپ شامل رہیں گے، اس کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، جو ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے چھوڑیے مت، اب لگے رہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ پرفتن دور ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے، کل اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو جو آپ کو موقع ملتا ہے اس موقع کو فائدہ سب غنیمت جانیں اور اللہ کے لیے مال خرچ کر دیں اور اپنا وقت صرف کر دیں، اپنی اولاد کو لگا دیں، اولاد کو لگائیے، یہ ٹھنڈک آنکھوں کی ہمارے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اختلاف کے سلسلے میں کبھی آپ نے پسند نہیں کیا اور ہمیشہ ڈانٹا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے کہ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے، یہ الفاظ میں نے بتائے صرف، اور جو جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے قیل وقال و کثرۃ سوال اضاعۃ المال، قیل وقال کرنا یہ مت کیا کرو، قیل وقال سے بھی منع کیا آپ نے، کیا کہا، کس نے کہا، کیوں کہا، نہیں یہ مت کہو۔ کثرت سوال بہت مت کیا کرو، سوال کرو تعمیری، جو تمہارے حق کے لیے ہوں، جو تمہاری ذات کے اچھے ہوں، جو عمل کے لیے ہوں۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع مت کرو، مال کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ جب تم اس کو ہر چیز کو جب دیکھو گے اس طرح سے تو انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم
حق پر رہو گے. حق پہ گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے. جو آپ نے دیکھا اس بچے کو, جو یہودی کا بچہ تھا, ایمان اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کی خدمت کرتا تھا. اس کی طفیل میں, اس کی برکت میں اللہ نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا. اب آپ کے لیے اچھا موقع مل گیا کہ آپ کے بزرگ جو ہیں, علماء دین آپ کے ابھی ہیں, آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں, ان کی خدمت کیجیے اور دعائیں لیجیے ان کی, جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ پانی دو بھائی مجھے. جگہ پانی رکھا تھا لوٹے کے اندر. پھر پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ ان میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لڑکے نے, یعنی ابن عباس نے. تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا آپ نے یہ فقیہ فی الدین, اللہ تعالیٰ علم الکتاب, اس کو کتاب کا تعلیم دے اور اس کو دین میں فقاہت سمجھ بوجھ عطا فرما. یہ دعائیں کب ملتی ہیں؟ کہ جب آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں گے. اللہ کا گھر مسجد ہے, اس مسجد کے اندر جہاں آپ قریب رہتے ہیں, یہ نہیں جو لگ جائے کہ ہم نے جس کی ڈیوٹی ہے یا مسجد صاف کرتا ہے, نہیں, آپ بھی جا کے لگ جائیں مسجد کے اندر, مسجد کی صفائی کریں, کوڑا صاف کریں, یہ سب. تو یہ بہترین عمل ہے, یہ بھی ہے نا. صحیح بخاری میں ہے, ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا مسلمین کے راستے سے ازا رسا سیدھی چیزیں ہٹا دیا کرو. جب لوگ مسجد آتے ہیں جو تو راستے میں جو چیزیں پڑی ہیں نقصان پہنچانے والی, ان کو ہٹا دو. جب تم ان کو ہٹا دو گے جنت تمہیں مل جائے گی. اس طریقے سے آپ دیکھیے, شوق رکھیں کہ آپ کو جب کبھی بھی ایسا موقع آئے تو اپنے گھر کے آگے, مسجد کے آگے ایسے آپ کو جھاڑو لے کے شرم تو آئے گی. میں جھاڑو لے کے جھاڑو دے رہا ہوں, میں شرم ہی کوئی بات نہیں ہے اس میں, کیونکہ آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم شرم والا مت کیجیے آپ. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا فردم بعد ایمانکم, کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو اب تم عذاب کو مدد رکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے, اس لیے کہ تم فرقہ بندی میں تقسیم ہو گئے تھے, اس لیے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد فرقہ بندی کی. زیادہ جب ایمان لانے کا فرقہ بندی ہوگی تو ایمان جاتا رہے گا, فرقے میں آگے ایمان رہتا نہیں ہے. ان دین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک صرف دین ایک اسلام ہے, ایک دین ہے. جہاں ایک دین ہو اور متفرق فرقے ہوں, وہاں تو فرقہ بندی کی وجہ سے اتفاق ہو نہیں سکتا. ایک دین ہے, جیسے بتایا ابھی صحیح مسلم میں, دین یسرن, دین آسان ہے, زیادہ اس کی آسانی سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو دین کی تعلیم دیجیے تاکہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا صحیح طور پہ جماعت کا ساتھ دیں. آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہو گئے, چمک رہے ہوں گے بروز قیامت, کیونکہ یہ لوگ فرقہ بندی سے بچ گئے ہوں گے. جو لوگ فرقہ بندی سے بچ گئے ہوں گے ان کی کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے, اور جو فرقہ بندی ملوث ہیں ان کا بھی کیفیت بیان کی. بتایا آپ نے کہ ففی رحمت اللہ, پھر وہ اللہ کی رحمت میں ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تو لہذا جنت کے لیے گویا کام کر رہے ہیں, آپ نے کام کر لیا. جب آپ نے فرقے چھوڑ دیے اور جماعت مسلم میں آ گئے اور آپ نے وہاں پر جماعت میں آ کے آپ نے جو ہے جماعت مسلم اختیار کر لیا, یہ بہترین چیز ہے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ خیر القرون میں جو جماعت کا ثبوت تھا وہ جماعت المسلمین, فتنوں کے زمانے میں بھی جو ثبوت ہے وہ بھی جماعت المسلمین ہے. جماعت المسلمین امامہ ہوں, کہ تم جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹ جانا. تو فتنوں کے زمانے میں جماعت المسلمین کا ثبوت ہے اور خیر القرون میں بھی جماعت المسلمین کا ثبوت ہے. دونوں زمانوں کے اندر جو ہے بڑا لمبا فاصلہ ہے, لیکن بہرحال کتاب جو چیز نقل کر لیتی ہے, جو جبت کر لیتی ہے, وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہے. یا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جماعت المسلمین اور اس کا امیر سے چمٹ جائیے اور دین کی خدمت کیجیے. دین کے لیے جو بھی آدمی کو موقع مل جائے اس کو گواہی نہیں, تو انشاءاللہ ضرور وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سردی بہت تھی, کل بھی بہت سردی تھی رات کو. ہمارے جو کارکنان ہیں انہوں نے الحمدللہ سردی دیکھی اور نہ گرمی, وہ الحمدللہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے تھے. کراچی کے اندر بینر اور اشتہارات لگا کر انہوں نے وہ اجر حاصل کیا ہے کہ جو کوئی دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لہٰذا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑا ممنون ہوں کہ جن لوگوں نے رات سردی کے عالم میں یہ کام کیا اور اللہ جماعت کی دعوت کو
دوسرے تک پہنچانے کے لیے محنت کری ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو صحیح مسلم میں ہے. حدیث مجھے یاد آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو خبر لے کے آیا کہ ابو سفیان کس حال میں ہیں. کوئی نہیں اٹھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایمان تو سب سے اوپر ہے, رضی اللہ عنہ رضوان ہے, لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر دوسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ کون خبر لائے گا کہ ابو سفیان کس حالت میں ہیں. پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ کون خبر لے کے آئے گا کہ جنگ ہوئی تھی نا, جنگ کے بعد کس حالت میں ہیں دیکھ کے آئے ان کو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ نہیں اٹھا. پھر آپ نے فرمایا اے حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دیکھ کے آؤ کس حالت میں ہے ابو سفیان. وہ کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اتنی سخت سردی, رات کا ہو کا عالم, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی. اور جب مجھ سے کہا تو میں کھڑا ہو گیا. اب تو مجھے کوئی امر مان نہیں تھا کہ میں آپ کا حکم نہ مانتا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو حذیفہ صرف تمہیں خبر لے کے آنی ہے, ان کو جنگ کو مت اکسانا, کچھ کام ایسا مت کرنا جو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے, بس خبر لے کر آؤ تم کس حالت میں ہے. اب دیکھو نا, اب جب وہ سواری میں بیٹھے اور سواری بیٹھ کر روانہ ہوئے تو کہتے ہیں جیسے میں روانہ ہوا مجھے گرم ہوائیں لگنے لگی, ٹھنڈی ہوائیں ختم ہو گئی. یہ ہے کرامت. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ, ان کو نہیں پتا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو وہی سردی نہیں لگے گی اور گرم ہوائیں آ جائیں گی سب. یہ کیونکہ وہ اللہ رسول کے کہنے پر اپنا جان داؤ پہ لگا کر روانہ ہو گئے گپا اندھیرے کے اندر. اور جا کے پہنچے, دیکھا ابو سفیان اتنی سردی تھی اس وقت کہ وہ آگ سے اپنی پیٹھ سیک رہے تھے. کہنے میں نے تیر نکالا, کمان میں چڑھایا اور میں چھوڑنے والا ہی تھا تو ایک دم مجھے یاد آیا آپ کا فرمان کہ ان کو جنگ کو مت اکسانا. پھر میں نے دوبارہ تیر کمان سے نکال کے میان میں رکھا اور میں واپس آ کے میں نے خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ یہ وہ اس حالت میں ہیں. اب فرمایا آپ تم سو جاؤ. جب سو گئے تو آپ نے ان کو اپنا کمبل دے دیا, کمبل لے کے سو گئے. جب فجر کا ٹائم آیا آپ نے آ کے ان کا اے حذیفہ اٹھ جاؤ, نماز پڑھو فجر کی. یہ نہیں کہ تم تھک گار کے آئے سوتے رہو, فجر بعد میں پڑھ لینا. نہیں, فجر کو جو کام ہے وہ اپنی وقت پر ہے. پھر وہ اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی. اس طریقے سے ہمارے مسلم ساتھی بھی جو کارکنان ہیں سردی میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور الحمدللہ اپنا پیسہ بھی خرچ کیا, اپنا وقت بھی لگایا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ان کو ضرور اس چیز سے نوازے گا. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں نا, تو پھر وہ بندوں کو اپنے ایسا نوازتا ہے کہ الحمدللہ وہ گمراہی تو قریب ہی نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کے جو پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگ سب الحمدللہ آپ پیسہ خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اجر دے گا, اچھا ثواب دے گا. بیٹھے رہیے, ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے, سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے.
ہاں، پہلا سوال ہے، کوئی جماعت ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب السلام علیکم، میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں، جھوٹے ہو، مجھے آپ موبائل نہیں دلاتے، کہتے ہیں وضاحت کریں کیا یہ بات صحیح ہے، صحیح ہو سکتی ہے؟ پلیز آپ ابھی اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میرا بیٹا جو اس محفل میں موجود ہے وہ سن لے اور اللہ سے ہدایت دے اسے، اور آپ وہ دعائیں ہوں گی۔ ایک دکھی ماں۔ دیکھیے، موبائل فون اچھا بھی ہے، موبائل فون خطرناک بھی ہے، جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی پہ آپ درس بھی دیکھ سکتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں، مطلب دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن موبائل اگر کسی میں دینے کی استطاعت نہیں ہے تو موبائل وہ کیسے دلائے گا؟ اگر موبائل اس کو چاہیے کاروبار کے لیے تو پھر تو میرے خیال سے اس سے ملنا چاہیے، کاروباری طور پہ ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر کاروبار کے موبائل مانگ رہا ہے، کسی بھی مانگ رہا ہے، اور بگڑ جائے گا بچہ آپ کا۔ بہتر ہے کہ اس کو پھر موبائل نہ دلایا جائے، سوائے اس کے کاروباری طور پر ضرورت ہو دی جائے، ورنہ نہ دیا جائے۔ کیا کریں؟ کیا ایک ہی خطبے میں 2 یا 3 نکاح پڑھا؟ ہاں، اچھا۔ یہ سوال ہے کہ امیر محترم کیا ایک ہی خطبے میں 2 یا 3 نکاح پڑھائے جا سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے، نہیں پڑھا سکتے، اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک خطبے میں ایک ہی نکاح ہوگا۔ امیر صاحب، اگر رہائشی پلاٹ پڑا ہے، اگر اس پر زکوٰۃ ہوگی نہیں؟ اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں اب، اور آپ نے کوئی پلاٹ لے کے ڈالا تاکہ آپ اس پہ جا کے اپنا مکان بنا لیں، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے لے کے ڈالا ہے، آپ کا اپنا مکان ہے اور آپ نے وہ بھی مکان لے کے ڈالا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔ کیا ہے اسلام؟ مومن سے لینا چاہیے، مسلم سے، ان دونوں میں فرق بتا دیں۔ اسلام مومن سے لینا چاہیے یا مسلم سے، ان دونوں میں کیا فرق ہے بتائیں۔ میں نے بتایا نا آپ کو بھی، جو آیت پڑھی تھی میں نے، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، جہاں نے کہا ہم مومن ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا تم مومن نہیں ہوئے، تم ابھی مسلم ہوئے ہو۔ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد مسلم ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جب پھر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی اپنے آپ کو مومن نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ذرا پاک صاحب مت سمجھو۔ دارمی میں ہے صحیح سنت کے ساتھ، ایک جماعت آئی، اس نے کہا کہ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ من انتم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا نحن المومنون، انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ تو انہوں نے تندن کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ پھر تم یہ کیوں نہیں کہتے تم جنتی ہو؟ تو وہ مومن کہنے کا مطلب کیا؟ جنتی کہلانا ہے۔ تو ہم مسلم ہیں، اپنا آپ کو مسلم کہہ سکتے ہیں، مومن کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقیم ظہر کی نماز میں فرض کے علاوہ صرف 2 سنت پڑھے تو کیا صحیح ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ 4 فرض اور 2 سنت، نماز تو خیر ہو جائے گی۔ 4 فرض جب آپ نے پڑھ لیے اور 2 سنت پڑھ لی آپ نے، جبکہ حدیث یہ ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت شروع میں پڑھتے تھے، پھر 4 فرض پڑھتے، پھر 2 سنت بعد میں پڑھتے۔ اس 4 سنت پڑھنی پڑیں گی اور 4 فرض پڑھنے پڑیں گے۔ کوئی آدمی کا چھوڑتا ہے جو سنت ہے تو سمجھ لو سنت چھوڑنا گمراہی میں قدم رکھنا ہے۔ آج وہ 2 چھوڑتا ہے، کل کو 2 پڑھتا وہ بھی نہیں پڑے گا، سمجھے نا؟ تو اس لیے آپ 4 سنت پڑھیں،
6 بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے سنت گھر میں, پھر آپ جا کے فرض پڑھاتے, پھر آگے 2 پڑھتے. یہ بھی ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے 2 شروع میں پڑھی, پھر 4 فرض پڑھے, پھر 2 بعد میں سنتیں پڑھی. ہاں صحیح ہے. اس سلسلے میں ایک پمفلٹ لکھا ہے, کھڑے ہو کے کھانا پینا منع ہے. یہ آپ پمفلٹ پڑھیں گے آپ کو بہت تسلی ہو جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ ایسا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. کیا جماعت المسلمین جمود کا شکار نہیں؟ یہ جمود تھوڑی بھائی ہے, تو حق بیان ہو رہا ہے, سب لوگ اپنا گھر سے آئے ہیں. کہاں جمود کہاں ہے؟ جمود تو ہو کہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں, 2 آدمی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر ہوتا ہے جماعت میں جمود کا شکار ہے. سب لوگ ہلے جلے ہیں, سب ماشاء اللہ پیسے خرچ کر کے وقت لگا کر سردی کے موسم میں, اور کارکنان لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہاں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد 1-2 چلو انہوں نے پانی پیے کھڑے ہو کر. پانی جو باقاعدہ پیا جاتا ہے کٹورے سے, گلاس سے 3 مرتبہ بسم اللہ کے پانی پیا آپ نے, پھر آپ نے سانس لیا, پیالہ دور کر لیا, الحمدللہ, بسم اللہ, الحمدللہ, بسم اللہ, پھر آپ دعا پڑھیں گے الحمدللہ تمام بساگا جا مخرجا, ہے نا. اس طرح کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, 1-2 چلو پانی پیے کھڑے ہو کر انہوں نے. تو یہ پانی باقاعدہ پینا نہیں ہے. پھر جب یہ پانی کھڑے ہو کے پیا تو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے حیرت سے. علی رضی اللہ عنہ کو مسلمین اور حسن حسین وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے حیرت سے. جب حیرت سے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ آپ کا فعل پہلے کا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھڑے ہو کے اگر آپ بھول سے پی لیں تو کیا کر دیں, تو لہٰذا کھڑے ہو کے پانی پینا ختم منع ہے. صحیح احمد کی حدیث صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑے ہو کے پی رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو یہ بات پسند کرے گا کہ تیرے ساتھ بلا پیے؟ نہیں, تیرے ساتھ شیطان پی رہا تھا, اس سے برا جو ہے. تو اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پینے والے کھانے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے, کھاتا ہے, اور اگر بھولے سے پی لے تب بھی طے کر دے. استغفر اللہ.